ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو اویکس ہوا میں جو فضا میں اڑ رہا ہے وہ اویکس جو ہے وہ بھی ویسٹرن ریجن کا نہیں ہے، رشین لیکن وہ رشین 57 بھی دینے کو تیار ہے نا سوئی. اچھا اس پہ 57 پہ بھی آتے ہیں، وہ تو بھی ساری باتیں ہو رہی ہیں نا آن گراؤنڈ. ابھی نہیں انہوں نے آفر کر دی ہے. ابھی ہم F-35 کی بات کر رہے ہیں. اگر F-35 آج اگر ان تمام چیزوں کو پھر اس کے ساتھ انہوں نے انٹیگریٹ کرنا ہے S-400 کے ساتھ، تو کیسے ہوگا گا؟ کیا یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ کیا امریکہ یہ چاہے گا کہ ان کی سب سے جو جدید ترین ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور جس کو بہت ڈیئرلی جو سیف گارڈ بھی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں، کیا وہ ٹیکنالوجی ایسے ملک کے حوالے کرے گا جو رشین اوریجن کا ایکوپمنٹ استعمال کر رہا ہے اور اس کی پھر انٹر آپریبلٹی کے اس کو باقی پلیٹ فارمز کے ساتھ کیسے وہ انٹیگریٹ کر کے فلائی کرے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی ملک اگر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے نئی ٹیکنالوجی کا جہاز لینا ہے، وہ پہلے ورڈ جو اس کا جو ایگریمنٹ ہے وہاں سے لے کر آپریشنل ہونے تک 10 سال کا ٹائم. ہاں کم سے کم 10 سال لگتے ہیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک. لیکن کیا آپ جو JF-10C ہے اور J-35 10 سال سے لے رہے ہیں ابھی؟ دیکھیں ایک تو ہم آلریڈی ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر تھے، ہمارے لیے نئی نہیں تھی. اچھا ٹھیک. JF-17 بلاک 3 تو آلریڈی ایک جوائنٹ پروڈکشن تھی نا. ان کا جو ایویونکس ہیں اور ان کا جو ایئر فریم ہے اور ان کا جو انجن ہے. But the Chinese must also thankful to us for many things. Yes, of course, اس میں بھی ہے. بس زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا. تو اس کے اندر جو J-10C ہم نے لیا، پھر ہم نے J-31 کی جو کہ 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو ایک ایگریمنٹ لیول کے اوپر J-35 جو کہ F-35 سے زیادہ ماڈرن، اس میں ایویونکس بہتر ہیں، اس میں میزائل بہتر ہیں، اس میں ڈیٹا لنکس بہتر ہیں، اس میں سینسر فیوژن ہے. کیوں وہ امریکہ نہیں کر سکتا اس کو مزید جدید